قرآن و حدیث میں معاف کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج معمولی سی بات پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں تو گھروں کے اندر معاشرے میں سکون پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، معافی دیتے نہیں ہیں۔ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اس سے بڑھ کر ایک جی وہ گناہ بڑھ کر سے جی کام نہ کرو تو مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، میں جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ غصہ آئے تو پی جائے اور کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس سے محبت فرما لے گا، ہے نا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر 3 صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تو غصے پر قابو پانا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنا، تیسرا احسان کا معاملہ کرنا، اور پھر فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، سوچئے جس سے اللہ محبت کرتا ہو اس کی بخشش میں شک رہ سکتا ہے؟ اللہ جس سے ہم تو کہیں نا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، جب رب خود کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کمال اس کے اندر ہے نا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی رہتی ہے، معاف کر دینے سے عزتیں کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا میری کمزوری ہے، تو نے اس کو معاف کر دیا، جا تیرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرے پاس تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسے پھر تانے ملتے ہیں، ہاں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کی کمزوری ہے اس نے اس کو لیے معاف کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی رہتی ہے نا۔ معاف کرنے کی سب سے بڑی مثال ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، خود ذات ہے حضور کی، ہے نا، کہ مکہ والوں نے آپ پر کیا کچھ نہیں کیا تھا، کون سا ایسا دکھ تھا جو حضور کو پہنچایا نہ ہو، کون سی ایسی تکلیف تھی جو حضور کو انہوں نے دی نہ ہو، ہے نا۔ حضور کے راستے میں جی کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالنے، جی آوازیں کسے، بہت کچھ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ حضور کو وطن چھوڑنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ حضور نے مکے کو خیر بات کہا، جہاں بندہ پیدا ہوا ہو وہاں اس وطن کے ساتھ بندے کی کتنی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے وہی لوگ تھے جو آج سے 7 سال پہلے نکال رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، وہی لوگ تھے، سامنے کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ حضور کی ذات سب سے بڑی مثال ہے کہ حضور نے اپنے جان کے دشمنوں کو حضور نے معاف کر فرما دیتا نا۔ یہ اسلام کا حسن تھا، یہ تھا رحمت للعالمین کا اخلاق۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو سب سے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے معاف کر کے پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے لے، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو معاف کرے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر کسی کے ساتھ ایسی لڑائی وڑائی کسی نے ایسی بات کر دی تو ہم بھی کوشش کیا کریں، غصے پہ قابو پا لیا کریں اور اس کو معاف کر دیا کریں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی تھے جنہوں نے حضور کے گھر میں پرورش پائی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بندہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، اگر میں بھی اس کو برا بلا کہوں تو میرے اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ سبحان اللہ، میرے اور اس میں فرق نہیں رہے گا۔ پھر اگر میں نے بھی برا بلا کہہ دیا تو یہ اصل مومن کی نشانی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے نا۔ ایک بزرگ نے کہ گھر ایک ملازم تھا، وہ بار بار غلطیاں کرتے، ملازموں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اس نے نوکر رکھا ہوا تھا، اس کا غلام تھا۔ ایک دن اس نے کھانا گرا دیا، بزرگ کو بڑا غصہ آیا،
ملازم نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھ دی. اس کو جب غصہ آیا تو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی. کون سے والقاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی میں نے غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. آگے اگلی سنت پھر پڑھ دے واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے محبت بھی فرماتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پہ عمل بھی کیا کرتے تھے, قرآن پڑھا بھی کرتے تھے نا, قرآن پہ عمل بھی کرتے تھے. ان کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی آج اگر کسی سے کوئی چکرش ہو, کسی سے کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم بھی اس کو معاف کر دیں. معاف کرنے سے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے. دل کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. معاف کرنے سے بندے کو سکون مل جاتا ہے, دشمنی ختم ہو جاتی ہے. معاف کرنے سے سب سے بڑی بات کیا, رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ کی معافی ملنے کی امید بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک فرمائے گا تو نے میرے بندے کو معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کیا. رب کا بندہ, یہ بندہ رب کا شاہکار ہے نا, اللہ کو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے. اس لیے فرمایا تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. لیکن آج کا جو معاشرہ ہے, معاشرے میں بڑا فساد ہے, بڑا بگاڑ ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہوا بڑا ہے, بھائی بہن کا دشمن ہے, بہن بھائی کے. تو ہر گھر کے اندر یہ فطرہ فساد کی جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں معافی سے کام لینا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن بھی گیا ہے تو اس کو معاف کر دیں. عزتیں دینے والی ذات میرے رب کی ہے, عزتیں کم نہیں ہوتی, معاف کرنے سے عزتیں بڑھ جاتی ہیں. لہٰذا یہ چند دن کی زندگی ہے, اس کو دشمنی میں گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دشمنی گزارے گا تو کیا ہوگا, دنیا بھی خراب ہے, آخرت بھی خراب ہے. تو ہم اس کو پیار اور محبت سے ہم گزاریں, آپس میں اتحاد اتفاق سلوک کے ساتھ گزاریں. رشتہ داری کے اندر میں یہ مسئلہ بن جائے تو اگر کوئی ہے پرابلم تو اس کو معاف کر دو. اللہ رب العالمین دیکھنا کیسے تمہاری عزتوں کے اندر اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے رحمت کے حصار میں.